آج کی سیریز کا موضوع ہے بددعا۔ 10ویں کلاس کا طالب علم مدثر بلا کا ذہین تھا۔ شروع ہوئی سے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا آیا تھا۔ اس کے کئی ہم جماعت اس سے پڑھائی میں مدد لیتے، چونکہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس لیے گھر والے تو کیا، دوسرے رشتہ دار بھی اس سے بہت محبت کرتے۔ جوں ہی مدثر اسکول سے پڑھ کر گھر واپس لوٹتا تو ہر ایک کے اندر خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی۔ اس کو فکر تھی تو صرف میٹرک کے امتحان کی، تاکہ ہر سال کی طرح اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ رول نمبر اور ڈیٹ شیٹ گھر میں پہنچ چکی تھی۔ اس کو اپنے آپ پر بہت اعتماد تھا کہ وہ میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کرے گا۔ صبح کو مدثر کا پہلا پیپر تھا۔ وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں چند گھڑیاں گزاری اور اپنے امتحان کے لیے خدا تعالیٰ کے دربار میں عاجزانہ التجا کی۔ بعد ازاں گھر کا رخ کیا۔ آتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد امتحانی سینٹر کی طرف چل پڑا۔ دوسرے دن چھٹی تھی۔ پیپر دے کر واپس آیا تو اس کا دوست اکرام اس کے گھر آیا اور کہا، بھائی مدثر، آج چلو میرے ساتھ کھیتوں میں۔ مدثر نے انکار کیا، مگر اکرم کے بار بار اصرار پر مدثر کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ دونوں کھیتوں سے واپس آ رہے تھے کہ اکرم کی نظر چڑیوں کے گھونسلے پر پڑی۔ اس نے کہا، مدثر دیکھو تو اس کی طرف۔ مدثر نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے چڑیا کے دونوں بچوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو ماں نے کہا، مدثر بیٹا یہ کیا؟ مما مدثر گھبراتے ہوئے بولا، یہ چڑیوں کے بچے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، ورنہ آپ کو ان کے ماں باپ بددعا دیں گے۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ مدثر اب دونوں بچوں کی پرورش میں لگ گیا۔ ماں نے مدثر کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ماں کے بغیر بچوں کی پرورش ناممکن ہے، اس لیے اب بھی وقت ہے، انہیں وہیں چھوڑ آؤ جہاں پہلے کی طرح۔ اس نے ماں کی بات پر کان نہ دھرے۔ ماں غصے میں مدثر کو برا بھلا کہتی رہی، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ چڑیوں کے بچوں کی پرورش کرنا، انہیں وقت پر دانہ ڈالنا اور انہیں پانی پلانا مدثر کا معمول تھا۔ تیسرے دن امتحان دے کر واپس آیا تو دیکھا کہ چڑیا کا ایک بچہ مر چکا ہے۔ اب اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مدثر دوسرے بچے کو بچانے اور پالنے کے چکر میں تھا۔ بھلا ایک ننھا چڑیا کا بچہ اکیلے کیسے پال سکتا تھا؟ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ بچ جائے۔ آخر پرچہ دینے کے بعد وہ شہر سے اس کے لیے ایک پنجرا خرید لایا۔ اس نے گھر آتے ہی پنجرے میں اس بچے کو قید کر دیا۔ اب بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور پھڑپھڑانے لگا۔ وہ پہلے سے مزید خوبصورت لگ رہا تھا اور اڑنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے چڑیا کے بچے کو پنجرے سے نکال کر اس کی ٹانگ پر ایک لمبی رسی باندھ دی۔ ماں اسے قدم قدم پر سمجھاتی رہی، بیٹا پرندوں کو تنگ نہیں کیا کرتے، اس کو چھوڑ دو۔ پہلے کی طرح اس نے ماں کی بات نہ سنی۔ چڑیا کا بچہ مسلسل اڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مدثر نے رسی کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس نتیجے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس معصوم نے اس کو بددعا دی کہ اللہ کرے تیری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے، اور یہ بددعا قبول ہو گئی اور وہ اپنی کارکردگی کا نتیجہ معلوم کرنے شہر کو آیا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہو چکا تھا۔ یہ سزا تھی پرندوں کو تنگ کرنے کی۔ اب وہ منہ لٹکائے گھر کی طرف چل دیا۔ بس پر سوار ہونے لگا تو پاؤں پھسلا اور نیچے گر گیا۔ بس کا ٹائر لگنے سے اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا نہ صرف سال ضائع ہوا بلکہ 2 ماہ بستر پر بھی گزارنے پڑے۔ وہ اپنے کیے پر بڑا شرمندہ تھا۔ معافی بھی مانگ رہا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی اور اس کو اپنی نافرمانی کی سزا مل چکی تھی۔